اے اللہ میری اس ویڈیو کو دیکھنے والوں کو کعبہ بیت اللہ اور گنبد خضرا کی حاضری نصیب فرما۔ اور آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ تے ہدیہ درود و سلام پیش کرن دے بعد دعا ہے رب کریم تواڈی اور میری حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے اور دل نال دعا فرماؤ۔ یقیناً با اخلاق، خوش اخلاق اور غریب پرور ساری چچی محترمہ دی اللہ بے حساب بخشش فرماوے۔ عزیزانی محترم، اللہ تعالیٰ نے ایمان دی دولت عطا فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے ایمان دا نور عطا فرمائے۔ ایک کریم رب دا ساڈے اُتے بڑا احسان ہے، وہ بے نیاز پکھی بناوے ہا، جانور بناوے ہا، بنا سکتا ہا۔ اللہ تعالیٰ نے اسا کو اشرف المخلوقات انسان بنائے۔ انسان بناون دے بعد رب کائنات نے اسا کو کافر یا یہودی نہیں چھوڑیا، بلکہ زہرا دے بابے دا غلام بنا چھوڑیا۔ آقا کریم دی غلامی عطا فرمائیے۔ اور یقیناً اساڑا چین مک گئے، اساڑا آرام ختم تھی گئے، خوشی ختم تھی گئی ہے۔ اساں چین کو گولن واسطے، سکون آرام کو گولن واسطے کہیں ویلے وی سی آر تے وانتے باندھے ہیں، کہیں ویلے چوک تے باندھے ہیں، کہیں ویلے فلم اور ڈرامہ دیکھتے اپنے چین سکون کو گولن چاہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو اساری ایک چیز توجہ کرا ہے، اساری ایک چیز این جگہ دوتے گم تھی ہے، این جگہ دوتے چیز گم تھی ہے۔ ان کو گولن واسطے کہیں ویلے ایسا اون چوک تے ویندے ہیں، کہیں ویلے اون چوک تے ویندے ہیں۔ گم این جگہ دوتے تھی ہے، ڈھٹی ہی جگہ دوتے ہیں۔ ان کو گولن واسطے بھی جگہ دوتے تلاش بدل کریں دوں، کرہیں بھی ایسا کو ساری چیز گم تھی ہوئی نہ مل سے۔ یارو ایمیں اساڑا چین، اساڑا سکون، اساڑا آرام رول گے، گم تھی گے۔ ان کو گولن واسطے کہیں ملے وی سی آر دے ہوتے، کہیں ملے چوک تے فلم ڈرامہ دیکھتے، اپنے سکون اور چین کو گولن دی کوشش کریں دوں۔ اساڑا سکون، اسا کو چین نہ مل سے۔ یارو اساڑا سکون، اسا کو چین کنا مل سے جنا ہے اساڑے سینے مدینے بانوے سے ہر گھر جو قرآن دی آواز آمان پہ ویسے، ہر گھر جو قرآن دی آواز آمان۔ عزیزان محترم، آج نماز ختم تھی گئی ہے، آج قرآن دی تلاوت چھوٹ گئی ہے۔ صبح شام موبائل ہے اور این موبائل نے تباہیاں پاڑ دیتے ہیں، این موبائل نے بربادیاں پاڑ دیتے ہیں۔ آج سارے ہتھیں دے اندر رب دا قرآن ہوئے، رب دا کلام ہوئے۔ بندے پوچھ دیں مولانا ایسا کوئی وظیفہ ہوئے جیڑے وظیفے کرنال اسا کو سکون مل منجے، اسارے گھر دے اندر برکت آ منجے۔ کمیندے ہیں پر برکت کا نہیں، روزی اچ برکت نہیں۔ مولانا کو ایسا وظیفہ دسو، او بہترین وظیفہ ہے نماز والا، او بہترین وظیفہ ہے قرآن دی تلاوت والا، اور نبی کائنات دی ذات درود پڑھن والا وظیفہ بہترین وظیفہ ہے۔ یاد رکھو آج بہترین وظیفہ نماز اور قرآن، نبی کائنات دی ذات درود ہے۔ ایک واقعہ دیوں دے بعد اجازت۔ عزیزان محترم، میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا بہترین دیتا ہویا وظیفہ بندہ ہے اپنی اولاد کو وصیت کریں دے، اپنی اولاد کو وصیت کی دیس کہ جنہیں ویلے مائیں دنیا تو چلے ونیا، جنہیں ویلے مر ونیا، اے میری اولاد میں کو غسل کفن فوات جنازہ پڑھن دے بعد قبر دے اندر دفن نہ کرا ہے، بلکہ میں کو بھال آ رہی وہے جنہیں ویلے میرا جسم کیڑی بن ونیا، راکھ بن ونیا، ادھی کیڑی ہوا دے اندر اڑا رہی وہے اور ادھی پانی دے اندر بہا رہی وہے۔ وقت گزردہ رہ گئے، وقت آگے، بندہ مر گئے، اولاد نے غسل لیتے، کفن پوئے، جنازہ پڑھے، جنازہ پڑھن دے بعد ان کو بھال آتی ہیں جنہیں ویلے بندہ کیڑی بن گئے، ادھی کیڑی ہوا دے اندر، ادھی پانی دے اندر،
والد دی وصیت ہے مقصد کیا کہ اللہ دی پکڑ کو بچ بنیا اللہ دی بارگاہ دے وچ حاضر نہ تھی سکاں اپنے اعمال دا حساب کیویں دے ساں پر وہ رب بے نیاز ہے پانی والی کیری جمع تھی گئی ہے ہوا والی جمع تھی گئی ہے بالو میں انسان بن گئے اللہ کریم نے ان کو پوچھے اے میرا بندہ کیڑی چیز نے تے کو اپنے آپ کو بھال لواون تے پر انگیزتا کیتے ربا ڈر گیا تھا ایک ڈر گیا تیرا ڈر میرے اندر آگے اس واسطے مولا تیری بارگاہ دے وچ پیش تھیون دے کوئی ایسے اعمال نہ ہن چنگے عمل کے نہ ہن دی وجہ کنے میں تیری بارگاہ دے وچ حاضر تھیواں اللہ ڈر گیا ڈرن دی وجہ کنے اپنے آپ بھال ویم میرے کریم رب فرمائے بندہ ڈر گئی نا میں رب کو ڈر گئی وانی ڈرن دی برکت نال تیرے سارے گناہ معاف فرما دیتے اس واسطے اج وقت دا تقاضا ہے اسارے دل وچ اللہ دا ڈر ہوے جیندے ویلے اللہ دا ڈر اسارے دل وچ آوے سے نا والا اساں کو نماز کہنا چھوٹ سے اساں کو قرآن دی تلاوت کہنا چھوٹ سے اساں کہیں دا حق نہ کھوسوں اساں کو ساڈا ہمسایہ خوش ہو سے ساڈا عزیز خوش ہو سے رشتہ دار خوش ہو سے اللہ کریم اپنا ڈر عطا فرماوے اور حضور دی سچی محبت عطا فرماوے میرے چند کلمات محض اپنے فضل و کرم نال قبول فرماوے وما علینا الا البلاغ دل عقیدت کے سجدوں کو بےتاب ہے یا نبی آپ کا جلوہ نما چاہیے میری آنکھوں کو حسرت ہے دیدار کی یا نبی آپ کا جلوہ نما چاہیے محشر میں پوچھا خدا نے اگر بتا ہے گناہگار کیا چاہیے عرض کر دوں گا تیری عطا کی قسم مصطفیٰ چاہیے مصطفیٰ چاہیے اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں شاگرد رشید حضور سید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری علامہ پروفیسر غضنفر حسنین قادری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رواہ المسلم مولا یا صلی وسلم دائما عبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم حمد اور صلاۃ کے بعد لائق صد احترام معزز اور مکرم مہمانان گرامی قدر معزز قائدین تحریک منہاج القرآن بالخصوص نائب ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن سردار شاکر خان مزاری صاحب تحریک منہاج القرآن راجن پور کے تمام قائدین اور کارکنان اور جملہ معزز حاضرین اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے ہم محترم ڈاکٹر حاجی منیر احمد صاحب آپ کی زوجہ مرحومہ اور پروفیسر محمد عتیق صاحب آپ کی ہمشیرہ مرحومہ ان کے ایصال ثواب کے موقع پر اس مجلس میں جمع ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے
بلا تمہید میں چند ضروری باتیں موقع کی مناسبت سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ایصال ثواب کی محفل ہوتی ہے، یہ جاننے والے کے لیے تو ایصال ثواب ہوتا ہے، لیکن ایسی محفل میں آنے والوں کے لیے زندگی گزارنے کا پیغام ہوتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جاننے والے کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ جب یہ روح قفس انثوی سے پرواز کر جاتی ہے تو اب اس کو ہماری طرف سے ثواب کی، اجر کی شکل میں تحفوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ جب تم کسی بھی بندے کو دفن کر لو اور مٹی اس کے اوپر برابر کر لو تو یہ سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ جب وہ مشکل میں ہوتا ہے، چونکہ نکیرین نے آنا ہوتا ہے، سوال کرنے ہوتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اگر اس لمحے میں اسے فائدہ پہنچانا ہو تو کیا کیا جائے؟ ایک تو ہے کہ ایک دن کے بعد، 2 دن کے بعد، یا ہفتے کے بعد، یا 40 دن کے بعد مل کے بیٹھنا، اس کے لیے کچھ پڑھنا، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن جو پہلا مرحلہ ہے، جو ہی آپ نے قبر میں رکھا ہے، مٹی برابر کی ہے، اور ہم مٹی برابر کر کے واپس آ جاتے ہیں، تو واپس آنے سے بھی پہلے اور فرشتوں کے آنے سے بھی پہلے فائدہ پہنچائیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اب وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حدیث صحیح ہے اور امام طبرانی نے معجم کے اندر بیان کیا، اور اس حدیث پاک کو علامہ ابن القیم نے کتاب الروح میں لکھا ہے، تخریج کی ہے پھر اس حدیث پاک کو امام جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور میں لکھا، پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا۔ اور اس حدیث کو حدیث تلقین کہا جاتا ہے کہ جب قبر میں رکھ دیا، مٹی ڈال دی، اب اس مرنے والے کو یا مرنے والی کو تلقین کرو۔ اب ایک بات ذہن میں رکھ لے کہ تلقین اس کو کریں گے جو سن سکتا ہو، تلقین اس کو کریں گے جو سمجھ سکتا ہو، جو شعور رکھتا ہو، جو احساس رکھتا ہو۔ تو جب قبر میں رکھ دیا، مٹی ڈال دی، کسی نے کہا یہ تو مٹی تھا، مٹی ہو گیا، اب اس کو نہ سماعت ہے، نہ ان کی بصارت ہے، نہ ان کا احساس ہے، نہ شعور ہے، نہ فہم ہے، نہ ادراک ہے، تو آقا نے 1400 سال پہلے اس عقیدے کو رد کر دیا۔ قبر میں رکھنے کے بعد، مٹی ڈالنے کے بعد اس میں احساس بھی رہتا ہے، شعور بھی رہتا ہے، سماعت بھی ہوتی ہے، بصارت بھی ہوتی ہے، فہم بھی ہوتا ہے، ادراک بھی ہوتا ہے۔ کیونکہ تلقین تو کرتے اس کو ہے جو سمجھ سکتا ہو، تلقین تو کرتے اس کو ہے جو سن سکتا ہو۔ جس کے اندر فہم و ادراک ہے، جو پاگل ہے، اسے تلقین کیا؟ جو سن نہیں سکتا اسے تلقین کیا؟ اور میرے آقا نے فرمایا جب اذا مات احدکم فسویتم علیہ التراب، جب تم میں سے کوئی بندہ فوت ہو جائے اور تم اس کے پر مٹی بھی برابر کر لو تو پھر کیا کرے؟ پھر جلدی واپس نہ آنا، بلکہ فلجکم احدکم علی راس قبرہ، تم میں سے کسی ایک بندے کو چاہیے اس مرنے والا یا مرنے والی کی قبر کے سر کی طرف سے کھڑا ہو اور کھڑے ہو کے اس کو تلقین کرے۔ اور آج 99% اس عمل کو ترک کر دیا گیا۔ کسی نے کہہ دیا بدعت ہے، کسی نے کہہ دیا ناجائز ہے، کسی نے کہہ دیا حرام ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا، لیکن 1400 سال پہلے آقا نے یہ عمل بتایا اور صحابہ کرام نے کر کے دکھایا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ فَلْجَكُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِ، تم میں سے کوئی ایک بندہ قبر کے مرنے والے کے سر کی طرف سے کھڑا ہو اور اسے تلقین کرے۔ کیا کہے؟ یا فلان ابن فلانا، اے فلاں فلاں عورت کے بیٹے۔ اگر مرد ہو تو کہیں گے یا فلاں بن فلاں، اگر مرنے والے کا بالفرض نام ہو احمد اور والد کا نام ہو کوئی بھی نام لے لے، محمد، کہیں گے یا احمد ابن محمد۔ اگر مرنے والی عورت ہے، نام ہے سلمہ، تو اس کی والدہ کا نام آگے لیں گے، یعنی کہ مرنے والا جو ہے اس کا نام لے کر آگے اس کی والدہ کا نام، یا فلان ابن فلانا، والد کا نام نہیں لینا، والدہ کا نام لینا ہے۔ تو جو بھی فوت ہوا ہے اس کا نام لے، اور آگے عورت ہے تو بنت فلاں، فلاں عورت کی بیٹی، یا سلمہ بنت مریم۔ اگر عورت ہے تو اس کی والدہ کا نام لیں گی۔ تو آقا فرماتے ہیں پہلی بار تم کہو گے تو انہو یسمع ولا یجیب، پہلی بار ہی وہ قبر والا سن بھی لیتا ہے لیکن پہلی مرتبہ جواب نہیں دیتا، سن پہلی بار ہی دیتا ہے۔ اس لیے آقا فرماتے ہیں ثم الجکم، تمہیں چاہیے کہ ثم الجکل الثانیہ، دوبارہ کہو اس کو
کہو یا فلان ابن فلانا، اے فلاں فلاں عورت کی بیٹے. جب دوبارہ کہو گے پھر کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں انہو یستوی قائدن، پھر وہ قبر میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. یعنی ہم نے سمجھا مٹی سا ختم ہو گئی بات، وہی قبر میں اٹھ کے بیٹھا ہوا ہے. وہ بیٹھ گیا. اب آقا فرماتے ہیں اب توجہ کرتا ہے وہ، کیونکہ مجھے آواز دے رہا ہے، میرا نام لے رہا ہے، میری ماں کا نام لے رہا ہے. پھر وہ اور توجہ سے سنتا ہے. آقا فرماتے ہیں اب تیسری بار کہو یا فلان ابن فلانا، اے فلاں فلاں عورت کی بیٹی. جب تیسری بار کہو گے پھر وہ بولتا بھی ہے. اب وہ بولتا ہے میں ارشدنی رحمک اللہ، وہ کہتا اللہ تم پہ رحم کرے، ذرا میرے ہدایت تو کرو، مجھے بتاؤ تو سی میرا نام کیوں لے رہے ہو، مجھے کیوں یاد کر رہے ہو. اب جب وہ تیسری بار بولے گا اور پھر تم نے اس کو تلقین کرنی ہے، پھر تم نے کیا کہنا ہے، اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا، ذرا اس عقیدے کو تو یاد کر جس عقیدے پہ تو دنیا سے رخصت ہوا ہے. کیونکہ قبر کا امتحان عقیدے کا امتحان ہے، عمل کا امتحان قیامت کے دن ہوگا. لیکن قبر میں تین سوال ہے، تینوں عقیدے کے. من ربک، ما دینک، ما کنت تقول، یہ سارا عقیدہ ہے. تو میں کہ اسے عقیدہ یاد دلاؤ جس عقیدے پہ دنیا سے رخصت ہوا تھا. اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا، وہ عقیدہ تیرا کیا تھا ذرا یاد تو کرنا. کیا عقیدہ تھا؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وانک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن اماما. میں اسے 5 باتیں یاد دلاؤں. اسے یاد دلاؤ کہ تو دنیا میں کہتا تھا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، اور اللہ کے رب ہونے پہ راضی تھا، مصطفیٰ کے نبی ہونے پہ راضی تھا، قرآن کے امام ہونے پہ راضی تھا، اور دین اسلام کے دین ہونے پہ راضی تھا. ذرا اس عقیدے کو دوہرا تو صحیح. جب آقا فرماتے ہیں اب تم یہ کہو گے، وہ سن کے اسی عقیدے کو دہرانے لگتا ہے. وہ زبان سے کہنے لگتا ہے ہاں میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد مصطفیٰ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرا امام قرآن ہے. جب وہ دہراتا ہے ادھر سے نکیرین آ جاتے ہیں. جب وہ آتے ہیں جو ان نے پوچھنا تھا من ربک ما دینک، کہ رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، وہ پہلے زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے میرا رب تو اللہ ہے، میرا دین تو اسلام ہے، میرا نبی تو محمد مصطفیٰ ہے، میرا امام قرآن ہے. جو فرشتوں نے پوچھنا تھا وہ پہلے دہرا رہا ہوتا ہے. آقا فرماتے ہیں واپس میں آ کے بات کرتے ہیں، کہتے جو ہم نے پوچھنا تھا جی تو پہلے بول رہا ہے، پھر ہمارے آنے کا فائدہ. وہ وہیں سے سوال کیے بغیر واپس چلے جاتے ہیں. یہ پہلا مرحلہ ہے جانے والے کو فائدہ پہنچانے کا. کسی کا بھائی ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کی والدہ، کسی کی بہن، جو بھی جائے کوئی رشتہ دار. آقا ماتے چاہتے ہو نکیرین کے آنے سے پہلے نفع پہنچاؤ، یہ عمل کر لو، اس عمل سے اس کو نفع ہو جائے گا. ایک صحابی بیٹھے تھے، کھڑے ہو کے عرض کیا آقا علم یعرف امہ، آقا اگر والدہ کا نام نہ آتا ہو، مرنے والے کی والدہ کا نام کسی کو پتا ہوتا ہے. شہر میں تو باپ کا نام مشہور ہوتا ہے، فلاں فلاں کا بیٹا ہے، ماں کا نام تو مشہور نہیں ہوتا. صحابی عرض کرتے آقا ماں کا نام مشہور کوئی نہیں ہے اور قبر والے کو فائدہ بھی پہنچانا ہے، اگر ماں کا نام نہ آتا ہو آقا اجازت دے دے ہم اس کے باپ کا نام لے لیں. آقا ماتے نہیں لینا، ماں کا ہی نام ہے، باپ کا نام نہیں لینا. تو آقا اگر باپ کا نام ماں کا نام نہیں آتا اور پوچھنے جائیں گھر والوں سے اور واپس آئیں گے، تلقین کا ٹائم گزر جائے گا، نکیرین آ چکے ہوں گے، آقا اس کا کوئی حل بتائیں. تو میں آؤ تمہیں حل بتاتا ہوں. اگر اس کی ماں کا نام نہیں آتا، جو چلی گئی ہے، پھر کیا کرے؟ تو میں ینسبہ الی امہ حوا، جو سب کی ماں ہے حوا، اما حوا، اس کا نام تو سب کو آتا ہے نا. جی آقا وہ تو سب کو آتا ہے. تو میں یہ کہہ دو یا فلان ابن حوا، اے فلاں حوا کے بیٹے، تب بھی تمہارا تعلق اس سے قائم ہو جائے گا. اب یہ پہلا مرحلہ ہے قبر میں رکھتے ہی اس کو فائدہ پہنچانے کا. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام میں ایک ایسا عمل بتایا ہے اگر وہ کرتے رہیں تو تب بھی جانے والوں کو فائدہ ہوتا ہے. جو کہ ایک والدہ کا یہ اصالہ ثواب کا پروگرام ہے، ایک ماں دنیا سے گئی ہے. تو اس حوالے سے جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں سے میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اب دیکھیں اللہ نے ہر نماز میں ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، والد اور والدہ دنیا سے جائیں ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا. یہ اولاد پر ماں باپ کا حق ہے کہ باپ کے لیے ماں کے لیے بخشش کی دعا استغفار کرتے رہنا. اب پہلا ہفتہ 10 دن 20 دن مہینہ
غم تازہ ہوتا ہے تو ماں اور باپ کی یاد تازہ ہوتی ہے تو بندہ یاد کرتا رہتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہ انسان بھول بھی جاتا ہے۔ اللہ نے دین اسلام میں ہمیں ایسا عمل دیا ہے کہ ہم وہ عمل کرتے ہیں تو اسی میں ماں باپ کی بخشش کی دعا بھی آ جاتی ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہے نماز۔ یعنی آج جس بندے نے صبح کی نماز پڑھی ہے تو اس نے 2 دفعہ ماں باپ کی بخشش کی دعا کی ہے۔ وہ کہا کہ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے رب مجھے بخش اور میرے ماں باپ کو بھی بخش۔ تو جس نے صبح پڑھی اس نے 2 سنتیں پڑھی، ماں باپ کی بخشش کی دعا کی، فرض پڑھے پھر دعا کی۔ تو نماز ہم پہ فرض ہے اور ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتے رہنا یہ ماں باپ کا اولاد پہ حق ہے۔ تو اگر کوئی بندہ 5 وقت کی نماز ادا کرنے لگ جائے تو ادھر رب کا فرض ادا ہوتا ہے، ادھر ماں باپ کا حق ادا ہوتا ہے۔ ایک بار جب اولاد کہتی ہے نا میرے ماں باپ کو بخش، تو اس پہ اللہ دیتا کیا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یعنی کہ ہم بیٹھے ہیں دعا کر رہے ہیں، کریں گے بخشش کی دعا، استغفار، سارا کچھ ہوگا، ہمارے دعا کرنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن جتنا فائدہ اولاد کے ہاتھ اٹھانے سے ہوتا ہے ماں باپ کے لیے اتنا فائدہ کسی اور سے نہیں ہوتا۔ حدیث پاک سنیں، اب یہ حدیث امام بخاری نے الادب المفرد میں بیان کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ بندہ جب قبر میں ہوتا ہے کہ ترفع للمیت بعد موت درجۃ، اچانک قبر میں اس کا درجہ اونچا کر دیا جاتا ہے، درجہ ایک اونچا ہو جاتا ہے۔ تو وہ بندہ اللہ سے پوچھتا ہے کہ عرض کرتا ہے باری تعالیٰ ایو شأن ھذہ، میں نے تو خود بھی کچھ نہیں کیا، میں نے نہ قرآن پڑھا، نہ نیکی کی، نہ تسبیح پڑھی ہے، تو باری تعالیٰ یہ درجہ میرا اونچا کیسے ہو گیا ہے؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اسے کہا جاتا ہے ہاں بندے تو نے کچھ نہیں کیا، تو بولا پھر درجہ اونچا کیسے ہو گیا؟ اور یہ درجہ جو اونچا ہوتا ہے یہ کتنا ہوتا ہے؟ کیا اتنا اونچا ہوتا ہے کہ ایک بندہ نیچے بیٹھا ہو دوسرا کرسی میں بیٹھا ہو، یہ ایک درجہ اونچا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں نہیں، یہ درجہ کتنا ہے؟ جتنا فاصلہ زمین سے آسمان کا ہے اتنا ایک درجہ ہے۔ یعنی وہ زمین سے ہوتا ہے تو اللہ اسے آسمان کی بلندی اوپر لے جاتا ہے، جب اتنا اونچا ہوتا ہے پھر پوچھتا ہے مولا یہ کیا ہوا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ باستغفار ولدک لک، دنیا میں تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا کی، بخشش کی دعا کی ہے، اس بخشش کی دعا کی وجہ سے اللہ نے تیرا درجہ اتنا اونچا کر دیا ہے۔ اب دعا بیٹا بیٹی ایک بار ہاتھ اٹھا لے تو اللہ اتنا اونچا کر دیتا ہے قبر کے اندر۔ ہم بھی دعا کریں کرتے رہتے ہیں لیکن اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن جتنا فائدہ اولاد کے پڑھنے سے ہوتا ہے اتنا کسی اور کے پڑھنے سے نہیں ہوتا۔ تو ایک میں نے آپ کو استغفار کا بتا دیا اور ایک حدیث پاک آپ کو میں فاتحہ کے حوالے سے بھی بتا دوں، جو ہم سارے جمع ہو کے بیٹھے ہیں، جو بھی دوست آتا ہے طریقہ ہے کہ ہم کہتے ہیں فاتحہ پڑھیں تو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو میں فاتحہ پڑھوں آپ پڑھیں اس کا بھی فائدہ ہے، لیکن جو فاتحہ اولاد پڑھتی ہے اس کا بھی ایک فائدہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب جو روایت بتانے لگے اس کا حوالہ پہلے سن لیں، بعض دوستوں کے لیے نئی بات ہوگی۔ اب یہ امام زمخشری نے اس کو تفسیر فاتحہ کی ذیل میں تفسیر کشاف میں بیان کیا، پھر امام فخر الدین رازی نے اس حدیث کو تفسیر کبیر میں بیان کیا، پھر اسی حدیث کو امام بیضاوی نے انوار التنزیل میں بیان کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان القوم لَيَبْعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْعَذَابَ حَتْمًا مَقْضِيًّا۔ آقا فرماتے ہیں ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اپنے اعمال اچھے نہیں ہوتے اور اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے کہ اس پہ عذاب نازل کیا جائے۔ جو قبر میں رکھا، اعمال اچھے نہیں تھے اور لوگ دفنا کے چلے گئے، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب اس پہ عذاب نازل کیا جائے۔ ادھر اللہ کا حکم آتا ہے عذاب نازل کرو، اور ادھر کیا ہوتا ہے فَيَقْرَأُ صَبِيٌّ مِّن صِبْيَانِهِمْ فِي الْكِتَابِ الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ادھر اس کے بیٹوں اور بیٹیوں میں سے کوئی بندہ گھر والا بچہ اس کا قرآن میں سے فاتحہ پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، تو فاتحہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کی فاتحہ جب سن لیتا ہے بچے کی، اور بچے کی کوئی بیٹا یا بیٹی پڑھے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اپنا حکم بدلتا ہے۔ پہلا حکم تھا اس پہ عذاب نازل کرو، اب دوسرا حکم آتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَيَرْفَعُ اللَّهُ عَنْهُمْ بِذَلِكَ الْعَذَابَ 40 سنة۔ اللہ کہتا ہے اب میرا حکم یہ ہے چونکہ اس کے بیٹے یا بیٹی نے فاتحہ پڑھی ہے اس کے لیے، تو میں اب اس کی قبر سے 40 سال کے لیے عذاب کو ہی دور کر دوں۔ یعنی ایک بار بیٹا فاتحہ پڑھ لے تو آقا فرما رہے ہیں، میں نے آپ کو 3 ریفرنسز کے دیے، بڑے بڑے معجل یہ محدثی مفسرین ہیں، محدث بھی ہیں، اس حدیث پاک کو بیان کر رہے ہیں۔ تو 2-3 باتیں میں نے آپ کو ابھی تک بتائی ہیں، بس میں اختصار میں 1-2 بات اور عرض کر کے اسی حوالے سے تاکہ جانے والے کو فائدہ پہنچانا ہو تو کیا کیا جائے۔
تاکہ ہمارے عمل کرنے سے اس کو کس طرح فائدہ ہو سکتا ہے, کتنا ہو سکتا ہے, کس کس انداز سے ہو سکتا ہے, کس کس انداز سے آقا نے بتایا ہے. قبر میں دفن کیا فوراً فائدہ پہنچاؤ, یہ طریقہ بتایا. اس سے بھی پہلے جنازہ پڑھو, اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے. اب یہ سارا آقا بتا رہے ہیں. اب میں فاتحہ کا بھی سن لیا, اپنے استغفار کا بھی سن لیا. اب ایک ایک قرآن پڑھ کے ذکر کر کے فائدہ پہنچانا. اگر کوئی قرآن پڑھ کے ذکر کر کے فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو اور کیا طریقہ ہے؟ اور بھی آپ کو طریقہ بتا دو. صحیح بخاری میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ روایت کرتے ہیں, یعنی کہ ایک بندہ قرآن پڑھ نہیں سکتا, پڑھا ہوا نہیں ہے, مسجد میں مدرسہ میں پڑھنے نہیں گیا, بدقسمتی سے والد چلا گیا, والدہ چلے گی, رشتہ دار کوئی چلا گیا, اب انہیں فائدہ کیسے؟ قرآن تو پڑھ نہیں سکتا. تو آقا نے اس کا بھی حل بتایا, اگر نہیں پڑھ سکتا تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے. وہ کیا ہے؟ بڑا آسان طریقہ آقا نے سمجھایا ہے. صحیح بخاری کو پڑھے, مسلم کو پڑھے, یہ مختلف الفاظ کے بار بار حدیث آئی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں, مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین, آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, ہم بھی ساتھ تھے, اچانک آگے دو قبریں آئیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کے سامنے رک گئے. میرے آقا جب رکے تو صحابہ کرام سے نے پوچھا, آقا کیوں رک گئے؟ آقا فرماتے ہیں کہ انہما لَیُعَذَّبَانِ, یہ جو سامنے دو قبریں ہیں, فرمایا ان دونوں پہ اللہ کا عذاب ہو رہا ہے. اور ساتھ یہ بھی بتا دیا وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ, کسی گناہ کبیرہ کی وجہ سے بھی نہیں ہو رہا. پھر آقا عذاب ہو کیوں رہا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اما احدهما, ان میں جو ایک بندہ تھا کان یمشی بالنمیمہ, وہ چغلیاں کھاتا تھا, واما الاخر وکان لا یستتر من بولہ, اور دوسرا بندہ جو ہے یہ جب پیشاب کرنے بیٹھتا تھا اپنے جسم کو پیشاب کے قطروں سے بچاتا نہیں تھا. ان دو باتوں کی وجہ سے ان دونوں پہ عذاب ہو رہا ہے. اب میرے آقا جب بتا دیا ان پہ عذاب ہو رہا ہے, اب آقا نے چاہا یہ دو جو قبروں والے ہیں یہ کسی نہ کسی کے رشتہ دار بھی تو جو میرے ساتھ صحابہ کرام ہیں, اب آقا حکیم بھی تھے, آقا نے چاہا ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے. آقا نے حکم دیا ایک صحابی سے, جاؤ اور کھجور کی سبز ٹہنی توڑ کے لاؤ. وہ توڑ کے لایا, فشکھا نصفین, آقا نے ایک کو دو کر دی کیونکہ قبریں دو تھیں. آقا نے ایک ٹہنی ایک پہ رکھ دی, آدھی دوسری پہ رکھ دی. جب یہ عمل کیا صحابی نے سوال کیا, لما فعلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا آج تک آپ نے ایسا نہیں کیا تھا, جو نیا کام کیا ہے ذرا آج بتا دیں ایسا کیوں کیا ہے. دیکھیں قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے, آقا پہلے بتا رہے. آقا کسی صحابی سے فرماتے کھڑے ہو کے سورہ یاسین پڑھ لو تب بھی فائدہ ہو جاتا. کسی سے فرماتے فاتحہ پڑھ لو, آقا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے پھر بھی عذاب چلا جاتا. لیکن آقا کا نیا طریقہ سمجھانا چاہتے ہیں, غلاموں کو بتانا چاہتے ہیں, اگر دعا بھی نہیں کر سکتے, اگر کچھ پڑھ بھی نہیں سکتے, کچھ اور بھیج بھی نہیں سکتے, تو ایک آسان طریقہ ہے. کیا؟ کھجور کی سبز ٹہنی توڑ کے ڈالی. فرمایا کہ صحابی پوچھتے کیوں ڈالی ہے؟ آقا فرماتے ہیں لعلہ یخفف ما لم یبسا, جب تک یہ ٹہنی خشک نہیں ہوگی ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی. اب یہ نیا طریقہ بتایا آقا نے. اب ٹہنی سے عذاب کیسے کم ہو رہا ہے؟ اب سنیں, اس کا جواب قرآن دیتا ہے. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وفی مقام آخر وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. اللہ فرماتا ہے جو بھی شے ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے. تو ٹہنی بھی جو ایک شے ہے یہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے. جب ٹہنی ڈالی قبر پہ وہ کر رہی تھی تسبیح, اللہ کا ذکر کر رہی تھی, تو ذکر اور تسبیح ٹہنی نے کی, فائدہ قبر والے کو ہو گیا. اور جب تک یہ کرتی رہے گی فائدہ ہوتا رہے گا. اب ٹہنی ذکر کر رہی ہے, اس کا تو فائدہ قبر والے کو ہو رہا ہے. اب آقا نے نیا طریقہ بتائی ایصال ثواب کا. اگر پڑھ نہیں سکتے, پڑھے ہوئے نہیں ہے, یا زبان نہیں چلتی, بندہ گونگا بھی ہو سکتا ہے, پڑھا ہوا بھی نہیں ہو سکتا, آقا مت ہے اس کا بھی حل ہے. ہر جمعرات کو, جمعے کو, یا کسی بھی دن چلے جاؤ, کچھ پڑھو بھی نہ, ایک سبز ٹہنی توڑ کے اپنے گھر والوں کی قبر پہ رکھ کے آ جاؤ, اس کا بھی اس کو فائدہ ہوتا رہے گا. اب آخری بات ہے, ایک یہ تو عمل تھا بندے نے بندے کے لیے کیا, انسان نے انسان کے لیے کیا. اب ایک عمل میں نے کہا ٹہنی بھی بندے نے رکھی, خود ٹوٹ کے نہیں آ کے گری, اب یہ بھی بندے نے کی ہے. ایک اور آخری عمل ایسا بتاتا ہوں جو بندے کا بندے کے لیے نہیں ہے, فرشتے کا عمل ہے, فائدہ بندے کو ہو جاتا ہے. عمل فرشتے کا ہے. اب سنیں وہ کیا ہے, فرشتہ عمل کرتے ثواب مرنے والے کو ہوتا ہے. اب حدیث پاک میں آتا ہے, روح المعانی میں یہ حدیث پاک بھی موجود ہے. میرے آقا نے فرمایا یہ جو ہمارے کندھوں پہ دو فرشتے بیٹھے ہیں, جنہیں آپ کرامن کاتبین, دو معزز لکھنے والے کہتے ہیں,
اب جب بندہ نیکی کرتا ہے تو ادھر والا لکھتا ہے، برائی کرتا ہے تو ادھر والا لکھتا ہے. جب بندہ قبر میں چلا جاتا ہے، اب نہ نیکی کر رہا ہے نہ گناہ کر رہا ہے، تو یہ کدھر جاتے ہیں؟ یہ دونوں فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں یہ دونوں فرشتے اللہ کے پاس جانے لگتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا جس بندے پر ڈیوٹی تھی ہماری وہ تو آ چکا تیرے پاس، اب ہم واپس آ جائیں عالم ملکوت میں، فرشتوں کی دنیا میں واپس آ جائیں. اللہ کہتا ہے نہیں، واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو باری تعالیٰ پھر ہم کدھر جائیں؟ تو اللہ فرماتا ہے جو جس کے ساتھ تمہاری ڈیوٹی تھی اب وہ قبر میں ہے، تم کیا کرو، جاؤ فَيَقُومَانِ عَلَىٰ قَبْرِهِ، تم دونوں جا کے اس مرنے والے جس کے تمہاری ڈیوٹی تھی اس قبر کے پاس کھڑے ہو جاؤ. اچھا باری تعالیٰ پھر کھڑے ہو کے کرنا کیا ہے؟ فرمایا جاؤ یسبحان و یحللان و یکبران، اس قبر پہ کھڑے ہو کے میری تسبیح کرو، میری پاکی بیان کرو، میری بڑائی بیان کرو. مولا ٹھیک ہے ذکر ہم کریں گے، تسبیح ہم پڑھیں گے، تیرا نام ہم لیں گے. پھر کرنا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَيَكْتُبُ ثَوَابَهُ لِلْمَيِّتِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو جو ثواب ہو تمہاری تسبیح کا وہ لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ. کب تک؟ جب تک قیامت کا دن نہیں آتا. قبر پہ بھی کھڑے رہو، ذکر تم کرو، ثواب مرنے والے کے خاتے میں لکھتے چلے جاؤ. یہاں پہ ایک شرط ہے، آگے لفظ ہیں دو. آقا ماتے یہ کرنا ہے، لیکن کرنا کس کے لیے ہے؟ ان کانا مؤمنن، اگر مرنے والا مومن تھا، اگر صاحب ایمان تھا، حالات ایمان میں صاحب ایمان بھی تھا اور حالات ایمان میں گیا بھی، یہ نہیں کہ جانے سے پہلے ایمان کھو بیٹھا، ایمان سے فارغ ہو چکا. فرمایا ان کانا مومنن، اگر مومن ہو تو فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے، اسی کو فائدہ ہوتا ہے، اسی کو ثواب پہنچتا ہے. تو اب ایمان بڑا ضروری ہے. جو صاحب ایمان ہوتا ہے فائدہ اسی کو دیتے ہیں فرشتے. اور جو ایمان کیا ہوئے، بس میں ایک جملہ بول کے بعد ختم کر رہا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی بھی تعریف کر دی ہے 1400 سال پہلے. بخاری کو پڑھیں، مسلم کو پڑھیں، سیاہ ستہ کو پڑھیں. ایمان اور اسلام میں آقا نے پہلے فرق بتایا تھا. آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی بندہ مومن نہیں ہو سکتا. آقا کب تک؟ جب تک وہ مجھ سے، اپنے ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، پورے رشتہ داروں سے، پوری دنیا سے، ہر شے سے بڑھ کر جب تک وہ مصطفیٰ سے محبت نہیں کرتا وہ بندہ مومن کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ آقا نے صحابہ سے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کیوں مومن نہیں ہو سکتا؟ اب نہ ان کے عمل میں کمی تھی، نہ نماز میں کمی تھی، نہ استغفار میں کمی تھی. فرمایا جب تک عمل جتنا بھی ہو، جب تک مجھ سے سب سے بڑھ کے محبت نہیں کرے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا. اب پتہ چلا ایمان کیا ہے؟ ہر ایک سے بڑھ کر مصطفیٰ سے پیار کرنے کا نام ہے. بیوی سے بھی پیار ہوتا ہے، اولاد سے بھی ہوتا ہے، ماں باپ سے بھی ہوتا ہے، رشتہ داروں سے، کاروبار سے، تجارت سے، دنیا سے، ہر ایک سے محبت ہوتی ہے. ہر ایک سے محبت ہو، لیکن سب سے بڑھ کے پیار مصطفیٰ کی ذات سے ہو. اگر جو یہ کرتا ہے یہ تو وہ صاحب ایمان ہے، اور جو صاحب ایمان ہے اسی کے لیے ثواب آگے فرشتے بھی بھیجتے رہتے ہیں. اب یہ وجہ ہے کہ جب آپ جنازہ پڑھتے ہیں نا، جنازہ، تو جنازے میں ایک دعا پڑھتے ہیں بالغ مرد و عورت کی، تو آپ کو یقیناً یاد ہوگی. تو اس میں آخر میں ہم کہتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، مولا ہم میں سے جو زندہ رہے وہ اسلام پر رہے. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور ہم میں سے جس کو موت آئے ایمان پہ آئے. اب یہ مسئلہ سارا یہ جنازے کی دعا بھی حل کر دیتی ہے کہ زندگی مانگتے ہیں اسلام پر اور موت مانگتے ہیں ایمان پر. اگر موت اسلام پہ آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ ضروری نہیں کہ بخشا بھی جائے، ضروری نہیں کہ اس کی بخشش بھی ہو جائے. اگر صاحب ایمان ہوگا بخشش پھر ہونی ہے، فائدہ پھر ہونا ہے. قبر کا امتحان اسلام کا نہیں ہے، ایمان کا امتحان ہے، عقیدے کا امتحان ہے. جو عقیدے میں پاس ہوگا اسی سے نماز کا پوچھا جائے گا، اسی سے زکوٰۃ کا پوچھا جائے گا، اسی سے باقی نیکیوں کا پوچھا جائے گا. جو عقیدے میں فیل ہو گیا اور باقی اللہ اس سے پوچھتا ہی نہیں ہے، ایسے سیدھا دوزخ میں بھیج دے گا. اب یہ وجہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا، میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے باری تعالیٰ میری امت، آقا کا سر سجدے میں ہوگا. اللہ فرمائے گا اے حبیب سر اٹھا، کیا چاہتا ہے؟ آقا فرمائے گا میری امت باری تعالیٰ دوزخ میں ہے. اللہ کیا فرمائے گا؟ حبیب جا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو نکال کے لا.
اللہ نہیں فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر اسلام ہے. اسلام دل میں نہیں ہوتا، اسلام جسم پہ ہوتا ہے، ایمان دل میں ہوتا ہے. تو 7 بار امام بخاری نے اس حدیث کو بیان کیا، یہ شفاعت والی حدیث کو. اللہ فرمائے گا حبیب جا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان. کیا مطلب؟ جو رائی کے دانے جتنا بھی ہے حبیب تجھ سے محبت کرتا تھا اس کو نکال کے لیا. آقا آئیں گے پھر سجدے میں رکھیں گے. اللہ پوچھے گا اب کیا ہے؟ عرض کریں گے مولا ابھی بھی کچھ ہیں جن کے دل میں اس سے بھی کم محبت تھی میری. اللہ فرمائے گا آپ حبیب جا جن کے دل میں اس سے بھی کم رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہے اس کو بھی نکال کے لا. تو آقا ان کو بھی لے کے آ جائیں گے. تو پھر آقا آ کے پھر سجدے میں. اللہ فرمائے گا حبیب اب کیا ہوا؟ باری تعالیٰ ابھی بھی کچھ ہیں. اب اس میں بڑی خاص بات ہے کہ جب آقا نکال کے لائیں گے نا کہ پہلی بار جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، اللہ ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں روکے گا کہ میں نے تو رائی کے دانے کا کہا تھا اور مصطفیٰ ان کو لے کے جا رہے جن کے دل میں اس سے بھی کم ایمان ہے. آقا بھی انہی کو نکالیں گے جن کے دل میں اتنا ایمان ہوگا. کیوں کہ ایمان دل میں ہے. کتنا ہے یا خدا جانتا ہے یا پھر مصطفیٰ جانتے ہیں. کسی ایک کو بھی اللہ واپس نہیں بھیجے گا کہ میں نے تو رائی کے دانے اتنا کہا تھا اس کے دل میں تو اس سے کم تھا. آقا بھی انہی کو لے کے آئیں گے. تیسری بار پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا ابھی بھی کچھ ہیں. اللہ فرمائے گا اجائے حبیب جہاں جس کے دل میں رائی سے کم اس سے بھی کم ایمان ہے ان کو بھی نکال کے جنت میں بھیج دے. اب یہ سارا فائدہ تب ہوگا جب ایمان ہوگا. اور ایمان کیا ہے؟ آقا کی محبت کا نام، حضور کے ادب اور تعظیم کا نام، عشق مصطفیٰ کا نام. اور آقا نے اپنی محبت کو پھر مشروط بھی کیا. فرمایا کہ من احب حسینن فقط احبنی، من احب حسنن فقط احبنی، من احب علی فقط احبنی، من احب فاطمہ فقط احبنی. آقا ماتے جس نے میری اہل بیت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا. تو آقا کی محبت ملتی تب ہے جب اہل بیت کی محبت آئے. تو پیغام یہی ہے کہ نیکی بھی کریں، نماز بھی پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں، سارا نیک کام کریں، لیکن اپنے دل میں سب سے بڑھ کے پیار مصطفیٰ کا ہو اور آل مصطفیٰ کا ہو. مصطفیٰ کا پیار ہو، اہل بیت مصطفیٰ کا پیار ہو، صحابہ کرام کا حیا ہو، ادب و تعظیم ہو اور صلحاء کی سنگت ہو. یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو پھر بندہ آخرت کی منزلوں میں کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے. تو ایک میسج تھا جو میں نے اختصار کے ساتھ کوشش کی آپ تک پہنچایا ہے. میں امید کرتا ہوں آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھا ہوگا، اسے آگے آپ نے پہنچانا بھی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں آج بھی اسی بات پہ بات ختم کروں گا. اگر میری کوئی ایک بھی بات کسی بھی بھائی کو اچھی لگی ہو یا میرے منہ سے کوئی بھی خیر کا جملہ نکلا ہو، میرے اس میں کوئی کمال نہیں تھا. اگر کوئی بات اچھی لگی ہو تو یہ سارا کمال، یہ ساری عطا میرے قائد، میرے استاد، میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری قدس اللہ العالی، یہ ان کے قدموں میں بیٹھنے کی خیرات تھی. اگر کوئی بات اچھی لگی ہو آپ کو تو آپ نے ان کو دعا دینی ہے. اگر میری کوئی بات اچھی نہ لگی ہو تو وہ نقص میرا ہوگا کہ باتیں تو اچھی تھیں، قرآن سے تھیں یا مصطفیٰ کے فرامین سے تھیں. ہو سکتا ہے میرا بتانے کا انداز اچھا نہ ہو. تو میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن راجن پور کے تمام دوستوں کا جو میرے لیے وسیلہ اور ذریعہ بنے ہیں آج کی اس محفل میں حاضر ہونے کا. مجھے موقع ملا کہ آپ جیسے اچھے لوگوں میں بیٹھ کر میں نے چند باتیں آپ تک پہنچائی ہیں. تو میں دعا گو بھی ہوں. اللہ تعالیٰ محترم ڈاکٹر حاجی منیر احمد صاحب آپ کی زوجہ مرحومہ کو اللہ تعالیٰ اپنی جواد رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزل کو آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ مرحومہ کے بیٹوں کو، گھر والوں کو اس موقع پر صبر جمیل عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبهر الوفاء بديع الجمال وبهر الشفاء سيدنا بالزهراء وآله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الخير مفتاح الخير والأسرار ومغلاق الشر والظلمات وآله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد والتمجيد تمام احباب ایک دو سورہ فاتحہ ترا دو سورہ اخلاص شریف اول آخر درود شریف پڑھ لیا اول آخر درود پاک پڑھ لیں ایک بار سورہ فاتحہ 3 سے بار سورہ اخلاص اللہم صلی علی سیدنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین قل هو الله احد
قل هو اللہ احد اللہم صلی علی قبلت جمیعکم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم من احییتہ منا فآجہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ باری تعالیٰ آج کے پروگرام میں جو پڑھا گیا، جو بیان ہوا، جو پڑھ کر میرے مل کیا گیا یا گھروں سے پڑھ کے لائے، میرے مولا وہ سب تیرے علم میں ہے، یہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ میرے مولا یہ اجر و ثواب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام انبیاء کی بارگاہ میں یہ تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ خصوصاً بالخصوص یہ اجر و ثواب محترم ڈاکٹر حاجی منیر احمد صاحب آپ کی زوجہ مرحومہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، ان کی قبر کی منزل کو آسان فرما، کروٹ کروٹ ان کو سکون عطا فرما، اپنے جبار رحمت میں جگہ عطا فرما، سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کا فیض عطا فرما۔ میرے مولا جتنے حضرات جہاں پہ جمع ہیں ان سب کے جو عزت و اقارب اس دنیا سے چلے گئے، آج کی محفل کی برکت سے ان سب کی قبروں کو منور فرما، سب کے درجات کو بلندی عطا فرما، سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ میرے مولا حاضرین میں سے اگر کوئی بیمار بیٹھے ہیں تو شفا عطا فرما، جو گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما، جو مصیبتوں میں ہیں مصیبتیں دور فرما۔ میرے مولا جو بے اولاد بیٹھے ہوئے ہیں آقا کی ولادت کے صدقے سے، میرے مولا حضور کے میلاد کے صدقے سے اولاد نرینہ عطا فرما، جن کی گود ابھی تک میرے مولا آباد نہیں ہوئی ان کی گود کو آباد فرما، جو بچے بیٹھے ہیں ان سب کے بچپن میں برکت عطا فرما، جو جوان بیٹھے ہیں جوانی میں برکت دے، جو بزرگ بیٹھے ہیں بزرگی میں برکت دے، پورے راجن پور پر اپنی رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرما۔ میرے مولا ملک پاکستان کی خیر فرما، اہل پاکستان کی خیر فرما، اس پاک دھرتی کو دہشت گردوں سے محفوظ فرما، اس پاک سرزمین پر نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرما، اس پاک دھرتی پر مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع فرما، اور قائد ملت اسلامیہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی خیر فرما، حضور شیخ الاسلام کو میرے خضر عطا فرما۔ میرے مولا تحریک منہاج القرآن کی خیر فرما، تمام کارکنان کی خیر فرما، جو تحریک کے جو تنظیمیں تیرے دین کی نوکری کر رہی ہیں سب کی نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کی محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مولا امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرما، دوریاں ختم فرما، نفرتیں ختم فرما، اس امت کو جسد واحد کی طرح بنا۔ میرے مولا جو طلباء بیٹھے ہیں انہیں علم نافع اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما، جو اساتذہ اور علماء بیٹھے ہیں سب کے علم اور عمل میں مزید برکتیں اور وسعتیں عطا فرما۔ میرے مولا قبر میں جائیں تو آقا کی معرفت عطا فرما، حشر کا دن ہو تو مصطفیٰ کی سنگت اور شفاعت عطا فرما۔ میرے مولا ہم نے جو مانگا تو جان چکا، جو نہیں مانگ سکے تو دلوں کے راز جانتا ہے، جو جائز دعائیں لے کے بیٹھے ہیں سب کی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مولا یہ اخراجات ہوئے، یہ کھانے پینے کا انتظام ہوا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر کے مرحومہ کے درجات کو بلندی عطا فرما، انہیں کروٹ کروٹ سکون عطا فرما، ان کے بچوں کی خیر فرما، گھر والوں کو اس موقع پہ صبر جمیل عطا فرما، تمام لواحقین کو اس موقع پہ صبر جمیل عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل دعاءنا مع جماعت المسلمین کما تقبلت من الانبیاء والمرسلین، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، اے مالک و مولا تیرا فرمانے میرے کلو منگو میں عطا فرمیندہ۔ اے اللہ اس سارا مجمع چودھری ڈاکٹر منیر احمد دی زوجہ محترمہ دی عیسیٰ علیہ ثواب واسطے کٹھا تے مل کے سارے دعا کرنے، اے اللہ اماں مرحومہ دی بے حساب مغفرت فرما،
حضور علیہ السلام دی شفاعت نصیب فرما سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عاملہ کاملہ فاضلہ سیدہ فاطمہ زہرا دا قرب قیامت تک اما بی بی کو نصیب فرما اے اللہ نوجوان بھراما بھائی وسیم بھائی فروق احمد دی والدہ محترمہ دا سایہ سرہ تو چاکی دی تیری رضا تی راضی بیٹھنا اے اللہ انہا نوجوان دے سرہ دے ہوتے اپنی رحمت دا سایہ عطا فرما ورسا کو صبر جمیل دے اجر عظیم عطا فرما الہی اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر وصلی اللہ تعالی علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان للہ